سیموئیل کی دوسری کتاب پہلا باب۔ داؤد کو ساؤل کی وفات کی خبر ملتی ہے۔ اور ساؤل کی موت کے بعد جب داؤد امالیکیوں کو مار کر لوٹا اور داؤد کو سکلاج میں رہتے ہوئے 2 دن ہو گئے، تو تیسرے دن ایسا ہوا کہ ایک شخص لشکر گاہ میں سے ساؤل کے پاس سے پیراہن چاک کیے اور سر پر خاک ڈالے ہوئے آیا، اور جب وہ داؤد کے پاس پہنچا تو زمین پر گرا اور سجدہ کیا۔ داؤد نے اس سے کہا، تو کہاں سے آتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، میں اسرائیل کی لشکر گاہ میں سے بچ نکلا ہوں۔ تب داؤد نے اس سے پوچھا، کیا حال رہا؟ ذرا مجھے بتا۔ اس نے کہا کہ لوگ جنگ میں سے بھاگ گئے اور بہت سے گرے اور مر گئے، اور ساؤل اور اس کا بیٹا یونتن بھی مر گئے ہیں۔ تب داؤد نے اس جوان سے جس نے اس کو یہ خبر دی کہا، تجھے کیسے معلوم ہے کہ ساؤل اور اس کا بیٹا یونتن مر گئے؟ وہ جوان جس نے اس کو یہ خبر دی کہنے لگا کہ میں کوہ جلبوع پر اتفاقاً وارد ہوا، اور کیا دیکھا کہ ساؤل اپنے نیزے پر جھکا ہوا ہے اور رتھ اور سوار اس کا پیچھا کیے آ رہے ہیں۔ اور جب اس نے اپنے پیچھے نگاہ کی تو مجھ کو دیکھا اور مجھے پکارا۔ میں نے جواب دیا، میں حاضر ہوں۔ اس نے مجھے کہا، تو کون ہے؟ میں نے اسے جواب دیا، میں امالیکی ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، میرے پاس کھڑا ہو کر مجھے قتل کر ڈال، کیونکہ میں بڑے عذاب میں ہوں اور اب تک میرا دم مجھ میں ہے۔ تب میں نے اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے قتل کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اب جو وہ گرا ہے تو بچے گا نہیں، اور میں اس کے سر کا تاج اور بازو پر کا کنگن لے کر ان کو اپنے خداوند کے پاس لایا ہوں۔ تب داؤد نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر ان کو پھاڑ ڈالا، اور اس کے ساتھ کے سب آدمیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اور وہ ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن اور خداوند کے لوگوں اور اسرائیل کے گھرانے کے لیے نوحہ کرنے اور رونے لگے، اور شام تک روزہ رکھا، اس لیے کہ وہ تلوار سے مارے گئے تھے۔ پھر داؤد نے اس جوان سے جو یہ خبر لایا تھا پوچھا کہ تو کہاں کا ہے؟ اس نے کہا، میں ایک پردیسی کا بیٹا اور امالیکی ہوں۔ داؤد نے اس سے کہا، تو خداوند کے ممسوح کو ہلاک کرنے کے لیے اس پر ہاتھ چلانے سے کیوں نہ ڈرا؟ پھر داؤد نے ایک جوان کو بلا کر کہا، نزدیک جا اور اس پر حملہ کر۔ سو اس نے اسے ایسا مارا کہ وہ مر گیا۔ اور داؤد نے اس سے کہا، تیرا خون تیرے ہی سر پر ہو، کیونکہ تو ہی نے اپنے منہ سے آپ اپنے اوپر گواہی دی اور کہا کہ میں نے خداوند کے ممسوح کو جان سے مارا۔ ساؤل اور یونتن پر داؤد کا نوحہ۔ اور داؤد نے ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن پر اس مرثیے کے ساتھ ماتم کیا، اور اس نے ان کو حکم دیا کہ بنی یہودا کو کمان کا گیت سکھائیں۔ دیکھو، وہ یاشر کی کتاب میں لکھا ہے، اے اسرائیل، تیرے ہی اونچے مقاموں پر تیرا فخر مارا گیا۔ ہائے، زبردست کیسے کھیت آئے، یہ جات میں نہ بتانا۔ اسکلیون کے کوچوں میں اس کی خبر نہ کرنا، نہ ہو کہ فلسطیوں کی بیٹیاں خوش ہوں، نہ ہو کہ نامختونوں کی بیٹیاں فخر کریں۔ اے جلبوع کے پہاڑوں، تم پر نہ اوس پڑے اور نہ بارش ہو، اور نہ ہدیے کی چیزوں کے کھیت ہوں، کیونکہ وہاں زبردستوں کی سپر بری طرح سے پھینک دی گئی، یعنی ساؤل کی سپر جس پر تیل نہیں لگایا گیا تھا۔ مقتولوں کے خون سے، زبردستوں کی چربی سے یونتن کی کمان کبھی نہ ٹلی، اور ساؤل کی تلوار خالی نہ لوٹی۔ ساؤل اور یونتن اپنے جیتے جی عزیز اور دل پسند تھے، اور اپنی موت کے وقت الگ نہ ہوئے۔ وہ عقابوں سے تیز اور شیر ببروں سے زور آور تھے۔ اے اسرائیل کی بیٹیوں، ساؤل پر رو، جس نے تم کو نفیس نفیس ارغوانی لباس پہنائے اور سونے کے زیوروں سے تمہاری پوشاک کو آراستہ کیا۔ ہائے، لڑائی میں زبردست کیسے کھیت آئے، یونتن تیرے اونچے مقاموں پر قتل ہوا۔ اے میرے بھائی یونتن، مجھے تیرا غم ہے،
تو مجھ کو بہت ہی مرغوب تھا، تیری محبت میرے لیے عجیب تھی، عورتوں کی محبت سے بھی زیادہ۔ ہائے زبردست کیسے کھیت آئے اور جنگ کے ہتھیار نابود ہو گئے۔